صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں ان سب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اعمال کون سے ہیں؟ نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، کوئی بھی نیکی ہم کرتے ہیں تو یہ اعمال کے اندر شمار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس نے انما لامرئ ما نوی، جس نے جو نیت کی وہ اس کو اس کا اجر ملے گا، اس کو جو بھی اس کا اجر ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ہے اس کی ابتدا کتاب بدء الوحی سے کی ہے کہ وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ باقی جو امام ہیں کسی نے اپنی کتاب کی شروعات جو ہے کتاب الطہارت سے کی ہے، اور کسی نے ابتدا اپنی کتاب الایمان سے کی ہے۔ مختلف عنوانات جس کو سب سے اہمیت دی ہے اس سے اپنی کتاب کی جو ہے نا وہ ابتدا کی۔ تو انہوں نے اپنی کتاب جو ہے اس کی ابتدا کتاب بدء الوحی کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اس کے تحت سب سے پہلی جو حدیث انہوں نے نقل کی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، تو انہوں نے یہی روایت نقل کی ہے انما الاعمال بالنیات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کتاب پڑھنے لگے ہیں تو آپ جو ہے نا یہ کس نیت سے پڑھنے لگے ہیں؟ سب سے پہلے آپ اپنی نیت کو درست کر لیں، باقی جتنے بھی اعمال آئیں گے اس کے مطابق ہی ہوں گے۔ کتاب کی ابتدا کے اندر انہوں نے لوگوں کو بتا دیا کہ آپ جو پڑھنے لگے ہیں کتاب، اس کے اندر جتنے بھی اعمال آئیں گے، جتنے بھی مسئلے ہوں گے، اس سب کا دار و مدار جو ہے نا وہ نیتوں پر ہے کہ آپ نے کس وجہ سے کس نیت کے ساتھ جو ہے نا اس کو شروع کیا۔ عمل کے اندر جتنا اخلاص ہوگا نا، جتنا بھی کوئی عمل آدمی کرتا ہے وہ اتنا اس کے اندر مضبوطی ہوگی اور اس کے اندر طاقت ہوگی۔ جتنی اس کے اندر ریاکاری ہوگی یا دکھلاوا ہوگا اتنا ہی وہ عمل کمزور ہو جائے گا، اور یہ اس کے اندر بھی جان نہیں ہوگی۔ آدمی کو خود بھی پتہ ہوگا کہ یہ میں کام کر رہا ہوں، میری نیت جو ہے نا وہ تھوڑی سی یہ ہے کہ وہ لوگ دیکھیں گے یا ریاکاری ہوگی، تو اس عمل کے اندر جان نہیں ہوگی، اور جان بھی نہیں ہوگی بلکہ الٹا اس کا گناہ بھی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ پہلی امتوں میں 3 آدمی، اب میں بتاتا ہوں کہ کس طرح اس کے اندر طاقت ہوتی ہے عمل کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی پہلی امتوں میں بنی اسرائیل کے اندر وہ سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے راستے میں طوفان آیا، بارش آئی، اندھیری آئی، تو انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی۔ غار ایسی ہوتی ہے کہ جس طرف اس کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے اندر جانے کا، مختلف راستے نہیں ہوتے، ایک ہی راستہ ہوتا ہے جانے کا بھی اور نکلنا بھی۔ انہوں نے بارش سے اور طوفان سے بچنے کے لیے اس غار کے اندر جا کے تینوں نے پناہ لی۔ جب پناہ لی تو وہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا پتھر جو ہے نا چٹان وہ گری، اور اس جو غار کا دروازہ تھا نا اس کا سامنے آ کر اس نے نا اس کا جو دروازہ تھا وہ اس کو بند کر دی۔ اب چٹان وہ اتنی بڑی تھی کہ وہ اپنے کوئی 100 آدمی بھی دھکا لگا کے اس کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتے تھے۔ اب یہ تینوں اندر ہے، انہوں نے کہا کہ اب تو موت ہی ہے، اب ہمارا کوئی چارہ نہیں، تو کیا کیا جائے؟ پھر تینوں نے مشورہ کیا۔ مشورہ انہوں نے یہ کیا کہ بھائی کیا کیا جائے کہ یہ اب تو ہمارا یہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنا جو بہترین عمل ہے نا جو ہم نے کیا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتے ہیں، اور اس کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اگر ہمارا یہ عمل آپ کو پسند ہے تو اس کو چٹان کو یہاں سے دور کر دو۔ انہوں نے کسی اور کو دعوت نہیں دی کہ کوئی پیر صاحب آئیں گے، کوئی ولی اللہ آئیں گے، ہاں جی کسی کو فون کریں گے، وہ پھونک مارے گا۔ اللہ کی طرف سے دھیان لیا، اللہ کے علاوہ وہاں سے پھر کوئی نکال نہیں سکتا تھا۔
انہوں نے یہ جب یہ مشورہ کیا، اس نے کہا چلو اپنا اپنا کوئی عمل پیش کرو. تو ایک نے کہا، ایک نے شروع کی، یا اللہ میرے والدین جو ہے نا وہ بوڑھے تھے، تو میں جو ہے نا بکریاں چرایا کرتا تھا، اور بکریاں چراتے چراتے میں باہر دور نکل جاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا، اور میرا یہ معمول تھا کہ میں بکریاں چرا کر جو ہے نا سب سے پہلے آ کر دودھ ان کا چو کر سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلایا کرتا. ایک دن ایسا ہوا کہ میں وہ بکریاں لے کر دور نکل گیا، اور رات پڑ گئی. جب میں واپس آیا تو میرے دونوں والدین، والدہ بھی اور والدہ بھی سو گئے. اب میں نے کہا کہ جب تک میرے والدین پہلے دودھ نہیں پئیں گے میں اپنے بچوں کو نہیں پلاؤں گا. اور حدیث کے شریف کے اندر آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ دودھ لے کر کھڑا تھا، اور اس کے بچے جو ہیں اس کے پاؤں کے اندر بلبلا رہے تھے کہ ہمیں دودھ دیا جائے. وہ بھی بھوکے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاؤں گا، یہ میرے بچے بھوکے رہے تو رہیں. بس ان کی نیت تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ثابت بھی کیا. اور جب کہتے ہیں ساری رات میں وہ پیالہ لے کر وہاں کھڑا رہا کہ یہ جب جاگیں گے تو پھر میں ان کو دودھ پلاؤں گا. اچھا دیکھیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کو جگاؤں کہ ابا جی اماں جی اٹھو دودھ پی لو. انہوں نے کہا یہ جب خود اٹھیں گے، یہ بھی آداب بتائے کہ یہ جب خود اٹھیں گے تو پھر میں ان کو دودھ پیش کروں. تو کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے تو اس جو پتھر ہے اس کو یہاں سے ہٹا دے. اور واقعی اس کے اندر جان تھی، اور اللہ تعالیٰ کو واقعی پسند تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کی. وہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ جو پتھر ہے وہ تھوڑا سا وہاں سے سرک گیا، تھوڑا سا سرکا، زیادہ نہیں، جس سے تھوڑی سی روشنی آنی شروع ہوگی. اب دوسرے نے کہا کہ آپ اپنا کوئی عمل پیش کریں. دوسرے نے کہا کہ میرے پاس ایک آدمی کام کرتا تھا، تو وہ اپنی مزدوری جو ہے نا وہ لے کر لیے بغیر وہاں سے چلا گیا. کوئی آدمی کسی کے پاس کام کر رہا تھا تو اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا. تو کئی سالوں کے بعد جب واپس آیا تو اس نے آ کر اس کو کہا کہ بھئی میرے طرف آپ کی مزدوری رہتی ہے، آپ نے 2 درہم دینے تھے یا دینار دینے تھے، وہ رہتے ہیں. اس نے کہا کہ بھئی میں تو آپ کی تلاش میں تھا. تو اس شخص نے جو اس کے پیسے تھے اس سے نا وہ ایک بکری خریدی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت دی. وہ سینکڑوں بکریاں اس سے پیدا ہو گئی. پھر اس نے گائیں خریدی، پھر اونٹ خریدے، بہت ساری جو ہے نا وہ سینکڑوں کی تعداد ہے، بکریاں بھی اور گائیں بھی اور اونٹ بھی. جب وہ شخص آیا واپس، اس نے کہا بھائی میری مزدوری دے دو. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ جتنی بھی یہ بکریاں ہیں، یہ جتنے بھی گائیں ہیں، جتنے بھی یہ کیمل ہیں، یہ سب آپ کے. اس نے کہا بھائی میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میرے جو پونڈ 2 بنتے ہیں وہ دے دو، آپ میرے ساتھ مذاق کرو. اس نے کہا میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، یہ آپ کے پیسے تھے، آپ کے پیسوں سے میں نے یہ بکری خریدی. پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالی. اس کی بھی نیت اچھی تھی، اس کی نیت بھی. جب اس نے کہا یہ سب بکریاں اور ساری گائیں اور سارے کیمل یہ آپ لے جاؤ، یہ سب آپ کے. اور وہ اپنی خوشی بخوشی سارا مال و دولت لے کر وہاں سے چلا گیا. تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ خالصتاً میں تیری رضا کے لیے کیا تھا. اس کو معلوم نہیں تھا، اگر وہ آیا میری نیت خراب ہو جاتی، میں اس کو 2 پاؤنڈ دیتا اور جان چھوڑا، باقی سارا کچھ میرا. لیکن میں نے نیت کی تھی کہ اسی کو دوں گا. اب یہ واپس آ گیا کئی سالوں کے بعد. تو یہ سارا یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے ہمارا یہ عمل پسند ہے تو اس جو ہے نا ہماری یہاں سے جانا خلاصی کر، تو اور اس پتھر کو وہاں سے ہٹا دے. کہتے ہیں کہ وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، لیکن ابھی اس کے اندر اتنی نہیں ہوئی کہ وہاں سے وہ تینوں نکل سکیں. اب تیسرے نے کہا بھائی آپ اپنا کوئی عمل پیش کریں. اس نے کہا یا اللہ ایک میری اپنی کزن تھی، چچا زاد بہن تھی، وہ جو ہے نا وہ میں اس کے ساتھ اس پر عاشق تھا، اس سے محبت کرتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے میری ضرورت پوری کرے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کسی مجبوری کے تحت اس کو قرض پیسے چاہیے تھے، وہ میرے پاس آئی. تو اب میں نے کہا اب تو موقع اچھا مل گیا ہے کہ میں اس کو کہوں گا پہلے میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، 50 دینار دیتا ہوں، لیکن پہلے میری ضرورت تم پوری کرو. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے پیسے دے دو تو میں تمہاری جو ہے ضرورت پوری کر دیتی ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. لیکن جس وقت وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے پاس بیٹھا اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، لیکن اس عورت نے، وہ نیک خاتون تھی، وہ اللہ سے ڈرنے والی تھی،
جب کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس بیٹھا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اس نے کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یہ میں نے آج تک کام نہیں کیا اور نہ میں اس طرح کی عورت ہوں، لیکن تو مجھے معاف کر دے۔ کہتے جب اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو میرے دل کے اندر ایسا خوف پیدا ہوا، میں اسی وقت وہاں سے پیچھے ہٹ گیا اور میں نے کہا وہ پیسے بھی معاف ہیں اور میں تمہارے ساتھ اپنا یہ برا کام بھی نہیں کرتا ہوں۔ تو میں نے اے اللہ دل خالصتاً تیرے ڈر سے اور تیری رضا کے لیے ایسا کام کیا تھا۔ اے اللہ اگر اس کے تجھے یہ میرا عمل پسند ہے اور واقعی میں نے تیرے لیے کیا تھا، یا اللہ اس کو جو ہے نا پتھر کو یہاں سے ہٹا دے۔ کہتے جب انہوں نے دعا کی تو وہ پتھر جو ہے نا وہ بالکل وہاں سرک ہو گیا، وہاں سے دور ہو گیا اور یہ تینوں وہاں سے باہر نکل۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر جو ہے نا عمل کے اندر طاقت ہوگی تو وہ اگر کسی وقت ہمیں بھی ایسا موقع ملے کہ کوئی ایسا وقت آ جائے یا کوئی بھی مشکل وقت آ جائے تو آپ اپنے اعمال کا وسیلہ وہاں پیش کر سکتے ہیں۔ وہاں آپ کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ جب کوئی پکڑ آتی ہے تو وہاں کوئی پھر چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ سے مانگا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ یہاں سے آپ کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نہ یاد کرتے، ہمیں نہ پکارتے، لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک وہ مچھلی کے پیڑ کے اندر رہتا۔ حضرت نوح نے بھی تکلیف کے اندر اللہ کو پکارا، حضرت یونس نے بھی اللہ کو پکارا، جتنے بھی اولیاء، جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی صالحاء، انہوں نے اللہ ہی کو پکارا اور اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، وہی سننے والا ہے۔ فرمایا کہ جب بھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جب بھی تم مجھے پکارو گے، جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پڑے گی تو مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، تمہاری مرادوں کو، تمہاری مشکلات کو حل کرنے والا ہوں۔ تو اپنے اعمال کے اندر طاقت پیدا کرنی ہے اور ان کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے اور للہیت پیدا کرنی ہے، نیتوں کو درست کرنا ہے۔ اگر نیت بری ہوگی تو یہ سارے کے سارے اعمال جو ہے نا یہ وبال بن جائیں گے، ان کا ثواب نہیں ہوگا، الٹا ان کا گناہ ہوگا۔ اور اس سے ایک یہ سبق بھی ملا کہ ہمیں کوئی نیکی ایسی اپنی پاکٹ کے اندر رکھنی ہے، کوئی ایسی نیکی اپنی پاکٹ کے اندر رکھنی ہے جس کا اللہ کے سوا کسی ہمارے اور اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہ ہو۔ ہم نے کوئی ایسی نیکی کی ہے۔ اچھا نیکی بھی ایسی ہوتی ہے کہ جن کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے۔ دیکھو اس کے اندر تینوں جو ہے نا وہ بندوں ہی سے تعلق ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ میں نے 100 نفل پڑھے تھے، یا اللہ میں نے 10 روزے رکھے تھے، یا اللہ اس کے وسیلے سے، یا اللہ میں نے 50 حج کیے تھے، ہاں جی میں فلاں کی۔ تعلق کیا ثابت ہوا تینوں جگہ پر؟ بندوں کے ساتھ۔ ایسی اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق ایسا قائم کرنا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے اور کسی کو پتہ نہ ہو، اپنی بہن کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ ایسی آپ نیکی کریں، وہ بھی ان کا بھی کام ہو جائے اور آپ کے علاوہ اور ان کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہ ہو۔ آج ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کسی کو روٹی بھی کھلا دی تو پھر اس کو جو ہے نا وہ تانا بھی دیتے ہیں، ہمارے ٹکڑے پر پلنے والا، ہمارے دینے پر، ہم نے یہاں سے پونڈ بھیجے ہیں، آج تو نے کوٹھی بنائی ہوئی، ہم نے پیسے بھیجے تھے، تم نے یہ پڑھائیاں کی، تمہاری بیٹیوں کی شادی ہوئی۔ فرمایا کہ سب کے سارے غارت ہوں، یہ سب کے سارے غارت ہیں۔ منّا ولا اذلہم، قرآن نے کہا منّا ولا اذلہم، کسی کو اس پر احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں، اس سے الٹا نقصان ہونے والا۔ تو ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے ہیں جس کے اندر طاقت ہو، جس کے اندر للہیت خلوص ہو، ان کی طرف سے نہ ہو کہ وہ ہمیں سلام کریں گے، ہمیں جو ہے نا وہ پاؤں سر پر بٹھائیں گے، یہ نیت ہوگی تو پھر اس کا ثواب کچھ نہیں ہوگا، اس عمل کا وہ کوئی اس کی ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ انما الاعمال، جتنے بھی اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نماز اپنے پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، اس پر نیت اگر آپ کی بری ہے تو کچھ ملنے والا نہیں۔ نماز ہے جی، قرآن پڑھا، تبلیغ کی، اگر نیت بری ہے تو کوئی ملنے والا نہیں بلکہ الٹا اس کا گناہ ہونے والا ہے، الٹی سزا ملنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے
دلوں کے اندر ہماری اخلاص پیدا فرمائے، نیتوں کو درست فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔